الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو چند نشانیاں اور واقعات پیش آئے ہیں ان کے متعلق پڑھیں گے، یعنی اصحاب فیل اور نہر ساوا کے خشک ہو جانے اور ایران کے آتش کشاں کے بجھ جانے اور کسریٰ کے محل کے کنگرے ٹوٹ جانے کے متعلق پڑھیں گے۔ محترم سامعین، آفتاب اور سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی یہ مشرق کے افق سے نمودار ہوتی ہے اور تمام دنیا پر رات کی سیاہی اور تاریکی کو ختم کرتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو جس طرح سورج سے پہلے صادق کی روشنی فی صفحہ سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی سورج کے نکلنے کی بشارت خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مؤرخین کی اصطلاح میں ارہاصات کہا جاتا ہے۔ ارہاصات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اور اطلاع دیتی ہو۔ ملک عرب میں جو تاریکی کا مرکز بنا ہوا تھا، جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیاں کی آندیاں چل رہی تھی، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت و مسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن عثمان اور زید بن عمرو بن نفیل، عمر بن خطاب، عبید اللہ بن جحش وغیرہ اور عثمان بن حویرث وغیرہ حضرات کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر پتھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیحی اختیار کر لیا اور بڑی محنت و توجہ سے توریت و انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھی۔ عبداللہ بن جحش اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں جا کر نصرانیت کی طرف مائل ہوا۔ عثمان بن حویرث قیصر اور روم کے پاس جا کر نصرانی بن گئے، اور زید بن عمرو نے نہ تو یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کیا، نہ بت پرستی کی، خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں، بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے، اللہم لو انی اعلم ای الوجوہ احب الیک لعبدتک ولکن لا اعلم۔ اے اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہوتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں تیری رضا کی راہوں سے واقف نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اور سجدے میں چلے جاتے۔ کاہنوں نے اور نجوم نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ عرب کے ملک میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے جو بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوں گی
اور یہود و نصارہ ملک عرب میں یہود بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ یہود اور نصارہ کے علماء نے تورات انجیل کی بشارتیں بیان کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو سنانا شروع کی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب نے عنقریب ظاہر ہونے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے مکہ میں ایک واقعہ رونما ہوا، جسے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جو واقعہ ایک سورت کے اندر اترا ہے، سورہ فیل کے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ تو یہ اس جو واقعہ ہوا ہے، یہ ہاتھی والا لشکر اسے کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام اصحاب الفیل ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ہوا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سے 50 یا 55 دن پہلے حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ نامی شخص کو یمن کا حاکم بنایا، یعنی یمن یہ حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا تھا، اور عبد المطلب کے زمانے بھی یمن کا علاقہ حبشہ کے بادشاہ کے ماتحت تھا، اور اس زمانے میں حبشہ کی جانب سے ابرہۃ الاشرم یمن کا صوبے دار تھا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک کلیسا چرچ تعمیر کیا۔ عیسائی ہونے کے ناطے وہ چاہتا تھا کہ لوگ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کو مقدس مرکز ماننے کے بجائے اس کے تعمیر کردہ کلیسا کو مقدس مرکز کا درجہ دے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو ابرہہ نے مکۃ المکرمہ پر حملہ کیا۔ اس کے لشکر میں سینکڑوں ہاتھی شامل تھے۔ بیت اللہ شریف پر اس کا محض مذہبی جنون نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ بحیرہ احمر کی بحری گزرگاہ پر مکمل تسلط چاہتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں جس قوت کے ساتھ بحری گزرگاہیں یعنی سمندری جو راستے گزرا کرتے تھے، وہی عالمی قوت اور اقتصادیت پر حکمرانی کرتی تھی۔ اسلام سے قبل کعبہ چونکہ عربوں کا ثقافتی اور مذہبی مقدس مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اقتصادی اور معاشی مرکز بھی تھا، اس لیے جب اس کے حملے کی خبر عرب میں پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ 2 نفر کی قیادت میں یمن میں آباد عربوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر ابرہہ کو شکست نہ ہو سکی اور 2 نفر کو قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد ابرہہ خشعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو قید کر لیا۔ اس کے بعد ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے پہلے سے اس کے متعلق بات سن چکے تھے۔ طائف والوں نے لات نامی بت کے نام پر ایک بہت بڑا بت خانہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ابرہہ اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ مزید انہوں نے ابرہہ کو یہ پیشکش کی کہ ہم اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بطور رہنما بھی بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹوں کو گرفتار کر لیا، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، ان کے تھے۔ اور ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنے ایک سفیر حناطہ حمیری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کو مطلع کرے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد فقط کعبے کو ڈھانا ہے۔ اگر تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔
حناطہ جب مکہ میں داخل ہوا تو سب لوگوں نے اس کو خواجہ عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ قریش کے سب سے بڑے سردار ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب کے ساتھ کچھ دیر اس معاملے پر گفتگو کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ باقی کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو بڑے وجاہت اور جلالت والے شخص ہے، تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ابرہہ نے کہا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقاحت اور عزت پیدا ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا تو مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی۔ بیت اللہ شریف کعبہ شریف کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھوں سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ ابرہہ نے خواجہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور آپ اپنے اونٹوں کو عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آئے اور بیت اللہ شریف کے پردوں کو پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ سے دعائیں کی اور کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام فرما دے۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اس لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ دوسرے دن ابرہہ نے بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی اور اپنے محمود نامی ہاتھی پر سوار ہوا۔ اسی دوران قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب، جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان میں کہا کہ جہاں سے آیا ہے وہی صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے جا رہا ہے۔ قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، یہاں تک کہ اس کو بڑے بڑے آہنی تیروں اور نیزوں سے مارا گیا۔ اس کی ناک میں لوہے کا آکڑا ڈالا گیا لیکن ہاتھی پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر ملک شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو وہ بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سمندر کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھی کہ جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں چنے یا مسور کی دال کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے، جسامت میں کبوتروں سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکری اور ایک کنکری چونچ میں لے آتے دکھائی دیے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر حملے کے لیے جو ہے تو پرندوں کو بھیجا، جو پرندے کبوتروں سے چھوٹے تھے، اور ان پرندوں کے پنجوں اور چونچ میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھی، اور ہر پرندے کے پاس میں 3 کنکریاں تھیں، ہر پنجے میں ایک کنکری اور ایک کنکری چونچ میں تھی۔ فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر یہ پرندے چھا گئے۔ یہ کنکریاں جو ہر ایک کے پاس تھی ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرا دیا۔ کنکری جس پر پڑتی اس کے بدن کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔
سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہو گیا۔ اس لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں ہی مر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا ملنی تھی، وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل اور سڑ کر گرنے لگا۔ اس حالت میں اس کو واپس یمن لایا گیا اور دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس کے 2 ہاتھی بان یہی پہنچ کر مکے میں اندھے اور اپاہج ہو کر رہ گئے۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں اپاہجوں اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ واقعہ جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، اور اس کے بعد جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن یعنی پیٹ میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں یعنی وہ امید سے ہوئی تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے، وہ جب پیدا ہو تو تم یہ دعا کرنا کہ میں اس کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھنا۔ وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ یعنی علاقۂ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہے کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبک اور سہل ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ حضرت آمنہ کو پیش نہیں آئی۔ اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اسی رات کسریٰ ایران کے بادشاہ کے محل میں زوردار زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے محل پر بنے ہوئے 22 میں سے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر پڑے۔ کنگورے یعنی محراب نما جو دیوار کے اوپر بالکنی بنائی جاتی ہے وہ ٹوٹ کر گر پڑے۔ نوشیروان عادل اس وقت وہ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے بہت مال و دولت خرچ کی کہ محل تعمیر کرایا، بہت دولت خرچ کر کے یہ محل اس نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کی تعمیر کو 23 سال لگے تھے۔ یہ محل دنیا کا مشہور ترین اور خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت یہ محل کے 14 کنگورے یہ ٹوٹ کر گر پڑے۔ اور یہ تھا کہ ایران کا آتش کدہ کہ آگ اچانک بجھ گئی۔ آتش کدہ یہ ایک مرکزی آتش کدہ تھا جسے ایران کے بادشاہ گستاشب نے مجوسیت اختیار کرنے کے بعد 1000 سال پہلے قائم کیا تھا۔ مجوسی آگ کی بجھا کرنے والے قوم کو کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ نفع و نقصان کی مالک ہے۔ یہ دن و رات اپنے عبادت خانے جسے آتش کدہ کہا جاتا ہے اس میں آگ روشن کرتے تھے۔ دن میں خوشبودار لکڑیوں اور رات میں سندل سے ابتدا کرتے، پھر عام لکڑیاں اس میں جلاتے۔ مجوسی لوگ چونکہ آگ ہی کو خدا مانتے تھے اس لیے وہ اپنے عبادت خانوں میں اسے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایران کے اس آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ اچانک بجھ گئی۔ اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اسی رات ساوا نامی جھیل یکایک اچانک خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ یہ جھیل ایران کے شہر ساوا میں تھی۔
جو کہ ہمدان اور قم کے درمیان موجود تھا۔ یہ ایران کا سیاحتی مقام تھا، لوگ یہاں پر آتے تھے، اس لیے اس کے ارد گرد مجوسیوں کے عبادت خانے آتش کدے بنائے گئے تھے تاکہ سیاحوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی جا سکے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی رات اس جھیل کا پانی اچانک خشک ہو گیا، سوکھ گیا، ایسا سوکھا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی رات نوشیروان کو طبریہ سے خبر ملی کہ بحیرہ طبریہ میں پانی کی روانی موقوف ہو گئی، یعنی پانی ٹھہر گیا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی رات آتش کدے کے نگران موبزان نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ اور گھوڑے دریائے دجلہ کو پار کر کے عجم کے شہروں میں پھیل چکے ہیں۔ نوشیروان نے موبزان سے پوچھا کہ تجھے اپنے خواب کی کیا تعبیر سمجھ آتی ہے؟ موبزان نے کہا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ساتھ یہ کہا کہ آپ حرا کے کسی عالم سے اس بارے میں دریافت کر لیں۔ چنانچہ نوشیروان کے حکم پر نعمان بن منذر نے عبد المسیح غسانی کو بھیجا۔ عبد المسیح کی عمر اس وقت لگ بھگ 150 برس تھی۔ اس نے اس کے سامنے خواب اور حیران کن واقعات پیش کیے تو اس نے کہا کہ شام کے شہر جابیہ میں میرا ماموں سطیح رہتا ہے، اس سے معلوم کرنا پڑے گا۔ سطیح کی عمر اس وقت 300 برس کی تھی۔ جب اس سے کچھ پوچھنا ہوتا تو اسے زور زور سے ہلاتے، جس کی وجہ سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ جواب دینے کے قابل ہوتا، یعنی اتنا وہ کمزور ہو چکا تھا۔ عبد المسیح چند لوگوں کے ساتھ اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا اور بلند آواز میں کہا کہ یمن کا سردار سنتا ہے یا بہرا ہو گیا ہے؟ بلند آواز سے کہا کہ یمن کا سردار سنتا ہے یا بہرا ہو گیا ہے؟ سطیح نے جواب دیا کہ اے عبد المسیح، تم میرے پاس ایسے وقت آئے ہو جب کہ میں قبر کے قریب ہو چکا ہوں۔ فارس کے بادشاہ نے تمہیں میرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم مجھ سے معلوم کر سکو کہ آتش کدے کیوں بجھ گئے، 14 کنگورے کیوں گر پڑے، موبزان کی خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اے عبد المسیح، جب کلام اللہ کی تلاوت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بکثرت ہونے لگے، نبی آخر الزماں کے اعلان نبوت فرما دے تو ساوا جھیل کا پانی خشک ہو جائے گا اور فارس کے آتش کدے بجھ جائیں گے، تو سمجھ لینا کہ بابل اہل فارس کی جائے قیام نہیں رہا، یعنی جو فارس جو آج کل ایران ہے اس کی راجدھانی بابل تھی، تو بابل یہ فارسیوں کا وطن نہیں رہے گا، اور نہ شام سطیح کا ملک رہا۔ اور 14 کنگورے گرنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ فارس کے کل 14 بادشاہ ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ سطیح مر گیا۔ عبد المسیح وہاں سے فوراً ایران آیا اور نوشیروان کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ 14 بادشاہوں کے لیے تو لمبا زمانہ درکار ہے، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ خدائی وعدہ بہت جلد پورا ہونے والا ہے۔ صرف 4 سال کی مختصر مدت میں 10 بادشاہ ختم ہو گئے، ان میں سے بعض قتل ہو گئے اور بعض معزول کر دیے گئے، اور باقی 4 بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زمانے خلافت تک ختم ہو گئے، اور آخری بادشاہ یزدجرد پہلے لوگوں کے گھروں میں چھپا رہا اور آخر کار قتل ہوا۔ اور اس طرح 3164 سالہ نوشیروان عادل کی جو ساسانی حکومت تھی، اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے خواب میں جو محلات نظر آئے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان سے ایک عظیم روشنی نکلی، جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جس طرح ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ عنقریب زمین سے کفر و شرک کی ظلمت اور تاریکی ختم ہوں گی اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہو جائیں گی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور بإذنہ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو، طلبگار ہو، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو ہم نے آج کے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے پیش آنے والی علامتوں کے متعلق پڑھا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی جو علامتیں خبر اور بشارت دے رہی تھی انہیں ارہاس کہتے ہیں، جس کی جمع ارہاسات ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے اصحاب الفیل کا واقعہ کہتے ہیں، جو کعبۃ اللہ پر حملے کی ارادے سے نکلا تھا، اور حملے کی ارادے سے نکلنے والے کا نام ابرہہ ہے، اور ابرہہ نے خواجہ عبد المطلب سے گفتگو کی تھی، تو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کے متعلق کی تھی اور بیت اللہ کے متعلق کہا تھا کہ ہم اونٹوں کے مالک ہیں، ہمیں اونٹوں کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور ابرہہ کی موت اس طرح ہوئی کہ جب وہ عرب سے مکہ سے بھاگا، یمن پہنچا، اور یمن پہنچنے کے بعد اس کا سارا بدن گل کر سڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اسی دردناک موت میں مر گیا۔ کنگورے طاقچے البالکنی کو کہتے ہیں کہ نوشیروان عادل جس نے اپنا محل 23 سال میں بنایا تھا، اس کے محل کے 14 بالکنی اور طاقچے کنگورے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ایک ہی جھٹکے میں گر پڑے، اور 14 کنگورے گرنے سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ان کی حکومت کے 14 بادشاہ ہوں گے، اور 14 بادشاہ ختم ہونے کے بعد ان کی حکومت جو ساسانی حکومت ہے، یہ ساسانی حکومت ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اہل اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو نوشیروان عادل نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 14 بادشاہوں کے لیے تو ایک لمبا زمانہ درکار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ 14 بادشاہ ختم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ پورا ہونے میں دیر نہ لگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 10 سال کے چند ہی عرصے 4 سال کے اندر ہی 10 بادشاہ کو ختم کر دیا، اور 4 بادشاہ جو تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کے شروع میں ہی ختم ہو گئے، اور ان کا آخری بادشاہ یزدجر تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھاگا اور پھر قتل ہو گیا، اور یزدجر پر ساسانی حکومت کے 3164 سال ختم ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سپر پاور 2 ملک تھے، ایک کا نام روم تھا اور ایک کا نام فارس تھا، تو فارس جو آج کل ایران کہتے ہیں، تو ایران کے جو ساسانی حکومت تھی اس نے فارس پر 3164 سال حکومت کی، اور یزدجر پر ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم نے آج کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے چند واقعات پڑھے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور حکومت تھی، ایک کا نام روم تھا اور ایک کا نام فارس تھا۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، حالانکہ ان کا نام الگ تھا، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون اور یمن کے بادشاہ کو
تبع کہا جاتا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پینے کے زمانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق، اور اسی طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر یعنی سینہ چاک کیا گیا تھا اس کے متعلق پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔